اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم۔ یہ بات ہے ملیشیا کی، جب میں مسٹر چونگ کے ساتھ کام کرتا تھا تو مسٹر چونگ اس نے بڑے ٹھیکے لینے شروع کر دیے کنسٹرکشن کے، تو ایئرکون کا کام ذرا تھوڑا کم توجہ دینی شروع کر دی۔ تو میں نے کہا کہ میں اپنا کام شروع کر لوں، اس نے کہا کر لوں، اور اس نے ساتھ میں مجھے مدد بھی کی بھی۔ اگر تمہیں کام نہیں بھی ملے گا نا، نیا نیا شروع کرنا ہے تو میرے ساتھ دیہڑی لگا لینا کرنا، نو پرابلم، آئی ول ہیلپ یو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس وقت تو اتنا نہیں میں سمجھا ہوگا پر جو آج سمجھا۔ تو وہ ایک میرے پاس لے کے آئے، یہ نا کوئی وہ تھے دو چار، اب ان کے نام مجھے بھول گئے، لیکن وہ بھی نا بھلے کی توقع نہیں تھی ان سے کبھی بھی، لیکن شاید یہ بھی بھلا ہی تھا۔ وہ میرے گل باز لے کے آ گئے میرے پاس، ایک گجر تھا، گل باز نام اس کا تھا، گل باز۔ میں نے کہا یار یہ نام کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا میرے والد نے رکھا ہے گل باز۔ ٹھیک ہے جی، کام کم باتیں زیادہ تھی اس کی۔ اب وہ مجھے بھی ایک لڑکا چاہیے تھا ساتھ میں کام کرنے کے لیے، ہیلپر۔ تو میں نے کسی کو کہا تھا، میں ریسٹورنٹ لائن پہ میں تھا، تو میں نے وہیں کہنا تھا یار آپ سے ملتے رہتے، تو انہوں نے مجھے نا ایک لڑکا بھیج دیا یہ۔ تو اب کام تو صحیح چل رہا ہے، بعض دفعہ حالانکہ میں اکیلا کہ جب کام نہیں ہوتا تھا تو میں اکیلے نے کام پہ جانا نا، لیکن ساتھ میں اس کو بھی لے جاتا تھا، مسٹر چونگ اس کو بھی پے کرتا تھا، گجر کو۔ بڑا تابع دار، ہر شے میں ہاں میں ہاں، کام کم کرتا تھا میں، اتنا زیادہ نہیں توجہ تھی دنیا میں، شاید ینگ ایج تھا وہ، اس لیے ینگ ایج میں ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا ہو نا تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو بڑی تابع داری اس نے شروع کی، لیکن مجھے پتا تھا یہ تابع داری کیا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا یہ کیسی ہوگی۔ اس نے ایک جس گھر میں ہم رہتے تھے وہاں پہ ایک انڈونیشین رہتی تھی، اب وہ تو اس کے پیچھے ہو گیا پاگل، اس کی بیٹی کے پیچھے، اصل میں جو ہوا سارا کام۔ تو میں نے وہاں پہ کمرہ لیا ہوا تھا، تو جو کسی کے پاس اگر رہنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی نا تو وہ ایک دو دن آ کے میرے ساتھ رہ لیتے تھے، میں کہتا تھا نو پرابلم، آپ رہ لو، تو بعد میں وہ کام مل جاتے تھے۔ تو انہوں نے یہ بندہ بھیجا تھا، نام اس کا میں بھول گیا ہوں، وہ تندور کا روٹی نان اور تندوری کا کام کرتا تھا وہ ادھر، نام اب میں بھول گیا ہوں، لیکن تھا بہت تیز ہاں تھا بہت تیز۔ تو اب کام چل رہا ہے اچھا خاصی میری، یعنی کہ نا 300 400 500 کبھی نہیں لگی دیہڑی، لیکن کام بہت تھا میرے پاس۔ صرف پہلے میں نے بس پہ شروع کیا، یہ میں بس پہ جاتا تھا، یہ میں نے بیگ جو سلنڈر ہاتھ میں اور پورا بیگ ادھر میں ڈالا ہوتا تھا، تقریباً 15-20 کلو کا وہ بنتا، تو وہ میں نا پیدل چلتا تھا، تو بس میں بیٹھ کے چلا گیا، لیکن پیدل تو آپ کو پتہ ہی بس پکڑنے کے لیے کافی پیدل چلنا پڑتا ہے، تو میں وہ سخت تو ہو گیا میں، لیکن اب آہستہ آہستہ ٹائم کی کمی محسوس ہونی شروع ہوئی، تو میرے پاس پیسے بھی آ گئے، تو میں ٹیکسی پہ جانا شروع ہو گیا۔ پھر ٹیکسی پہ میں نے دیکھا کہ مجید کو منگا لی ہے بیچارہ، اس نے ادھر شادی کی ہوئی ہے لیکن اس کے پاس کام نہیں ہے، تو میں نے اس کو فون کر لینا، لے بھائی تو ہمیں چھوڑا، تو بعد میں لے کے ہی جانا ہے، چھوڑا اس کے بعد جب فون کروں گا تو آ کے لے جا، میں تجھے 150 دے دیا کروں، تمہارا بھی خرچہ بن جائے۔ اس کے ساتھ یہ بات ہوئی، تو اب یہ کام میرا شروع ہو گیا، گاڑی بھی میں لے جاتا تھا، لیکن سب کرائے پہ۔ اب انہوں نے کوئی نا ٹھیکہ مل رہا تھا، ان کے ذریعے ہی مجھے ملا وہ، کہ ایک تو ویلڈر آ گئے، تو ویلڈر جی ہم خود کام کریں گے، یہ وہ، تو ہمیں ٹھیکہ مل رہا ہے، آپ بات کر لیں جا کے۔ میں نے کہا یار میرا کام چلا ہوا ہے، نہیں سر ہم نے کام تو ہم نے کرنا ہے، آپ نے تو صرف ٹھیکہ لے کے دینا ہے، صرف کیونکہ آپ زبان جانتے ہو، تو آپ
چلیں ہمارے ساتھ، آپ کو 1% کمیشن 2% کمیشن مل جائے گا، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ میں تھوڑا سا نا لالچ ہی سمجھ لو، لالچ کر گیا، میں چلا گیا سنگھائی بولو تھا وہ فیکٹری تھی بہت بڑی، آگے وہ لکڑی کی فیکٹری تھی، پیچھے لوہے کی بہت بڑی زمین کی جگہ تھی، اور وہاں پہ 2 گروپ بیٹھے ہوئے تھے جو جڑیاں نیاں دے وچ پیس پاتے ہیں نا، اس کو کیا بولتے ہیں، سرمٹ بھر کے تے نیاں دے وچ پیس پہنتے ہیں لوہے دے، اب میں اس کا نام بھول گیا ہوں یار، وہ نا کنسٹرکشن میں بہت زیادہ کام آتے ہیں، ٹیرس ہاؤس میں ایسے لوگ ان کی وہ مضبوط رہے دیوار اگر پتلی بھی ہو، سنگل اٹ کی بھی ہو نا، تو وہ نیچے زیادہ وہ ڈالی نہیں پڑتی کہ 6 فٹ کڈو، وہ صرف 2-3 فٹ کا ہوتا ہے وہ لوہے کا، اس میں سیمنٹ ڈال دیتے ہیں تو وہ بڑی مضبوط ہو جاتی ہے، یہ باہر میں ایسے ہی کر چلتے ہیں۔ تو اب وہ میں نے دیکھا باس نے وہاں پہ نا اچانک کی بڑا خرچہ کر دیا، بہت خرچہ کر دیا، مین کے ایک کنٹینر اس نے خود بنوا دیا، اس کے بعد تختے پھٹے سارا کچھ لگا کے 2-3 دن لگائے اس نے، وہ بنا کے کمرہ بنا کے رکھ دیا، یہ آپ لوگوں کے لیے کمرہ، کیونکہ ایسی رہائشوں میں ایسی جگہ ہوتی ہے، کنٹینرز ہی ہوتے ہیں زیادہ جو دور ہوتے ہیں ان کی آبادی سے۔ تو ساتھ ہی اس نے پلانٹ ویلڈنگ کی کوئی میرا خیال کو 10 مشینیں تھیں نئی والی، اس نے تو بالکل تیار کر دی۔ اب میں بھاگ نہیں سکتا تھا اتنا خرچہ اس نے کیا تھا، اب میں بھاگ جاتا، ابھی کام نہیں چل رہا۔ تو تقسیم ہوا جی، میں اتنا کاریگر میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا تھا، کاریگر تو یہ لوگ تھے جن کے اوپر میں آیا تھا، کیونکہ مجھے ویلڈنگ کرنے کا تو پتہ تھا لیکن ٹیکنیک کا تو نہیں نا پتہ تھا، جن کے جو اصل کاریگر ہوتے ہیں، مثلا جن کے جو کٹائی کرتے ہیں، اینگلز بناتے ہیں جو، وہ اس کا مجھے نہیں پتا تھا، کیونکہ میں نے یہ کام شروع سے نہیں کیا، اور ڈرائنگ میں ویسے بھی میں توجہ بڑی کم دی گئی تھی میرے اوپر اس معاملے میں، اب جا کے میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو وہاں پہ میں جب مجھے انہوں نے بٹھا دیا سب سے سوکھے کام پہ، بہت سارا، تو یہ کیا لگانا ہے، سینٹر میں ایک نا چھوٹا پیس لگتا تھا اتنا، تو میں نے کہا یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں لانچو لگانا ہے، انڈونیشین نے نا بتایا یہ لانچو ہے، اس کو بولتے ہیں سودا، یہ وہ ہے تم لگاؤ، یہ بھی وہ سمجھ گیا کہ اس کو پتہ نہیں ہے کام کا، یہ ان کے بھروسے آ گیا ہے۔ جس نے کنٹریکٹ لینا ہو اس کو خود پتہ ہونا چاہیے، یا اس کے پاس اتھینٹک لوگ ہونے چاہیے قابل اعتماد، پھر ہی وہ چلے گا نا ٹھیکہ وغیرہ۔ تو میں وہاں پہ بیٹھ گیا سب سے آسان کام پہ، اور جن کو آتا تھا یہ کاریگر ہے، یہ ان کو وہ جگہ پہ، وہاں پہ ایک پتری ویلڈنگ ہوتی تھی جس کو ویلڈنگ کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، سوراخ ہو جاتے تھے، بالکل بریک تھی وہ، تو اس کو گھمانا پڑتا تھا اس ہاتھ کو، کہ اس ہاتھ سے ہم کر رہے ہیں نا ویلڈنگ یہ والا، تو یہ نہیں کرنا، اس کو گھمانا پڑتا تھا، پھر جا کے وہ نیچے سے پھر جا کے وہ بنتا تھا، بالکل سوراخ ہو جاتا۔ ویلڈنگ کے لوگ جانتے ہیں جو کھڑکیاں دروازے بناتے ہیں کہ جو سوراخ والے جو یہ ویلڈنگ بہت مشکل ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ جھٹکے ہی یہیں پہ لگتے ہیں، جو لمبی ویلڈنگ ہوتی ہے اس میں تو شیشہ آگے آ جاتا ہے۔ تو اب پھنس گیا میں اتنا، میں اس کی نا دوبارہ آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ میری حالت یہ ہو گئی تھی، بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا، 2 مہینے میں نے محنت کی، گرینڈنگ کوئی نہیں کرتا تھا، تو گرینڈنگ میں کرتا تھا باس کو، اگر یہ 14 پیس اتار رہے ہیں ایک بندہ ہمارا، تو میں 28 اتارتا ہوں، کیونکہ کام تو میں نے دینا ہے، جواب داری تو میری ہے نا، انہوں نے تو نہیں دینا، تو پھر مجھے کرنا پڑا، اور پیچھے میرا وہ کام بھی چھوٹ گیا، فون آیا یار آپ آئے نہیں، اچھا یار میں آتا ہوں، اب روز کا ایک ٹرک بھر کے دینا تھا، اور جو پہلا مال بنایا وہ ہاف جو تھا نا وہ ریجیکٹ ہو کے واپس آ گیا، تب میں کیسے یہ ایسے ہی کام چھوڑ کے میں اپنے ایئر کون والے دھندے میں چلا جاتا، بہرحال میں پھنس گیا وہاں پہ، میں نے بڑی محنت کی، جس کو بھی لے کے آیا اس کو طریقہ سکھایا، لیکن جب اس کو تھوڑا طریقہ آیا اس نے نخرات دکھانا شروع کر دیا، اگلے دن اس نے کہا مجھے بخار ہو گیا۔ چلو ایسا ہوا کہ پھر میں خود بیٹھ گیا وہاں پہ،
وہ چیزیں پھر جو 4 اڈے بنے تھے 5، پھر وہ میں نے خود سیکھا ایک ایک کر کے. پھر میں مین پوائنٹ پہ آیا جہاں پہ پتھری لگاتی ہے. 2 ڈرم میں نے پھر 2 دن کے ختم کیے. اب وہ چائنیز دیکھ رہے ہیں اور 4 پیس اٹھا کے میں ایک جگہ پہ رکھ کے تو اس کو لگا کے تو میں ایسے پھینک رہا تھا زور سے. جی ابھی اگر ہولی ویلڈنگ ہو گئی نا آپ کی کوئی لت نکل جائے گی. اب وہ چائنیز بڑے خوشی ہوئے برحال. اس نے دیکھا کہ واقعی بھائی منڈے نے ول سیکھ لیا برحال. ول نہیں آ رہی تو پہنچ گیا. کیونکہ وجہ یہی تھی جس کو طریقہ آتا تھا وہ بھارا پہنا شروع ہو جاتا سے. اب یہ ہوا وہ تو میں نے نکال لیا. اب دوسرا بھی تو انہوں نہیں کرنا نا، اکیلا تو میں نہیں کر سکتا. وہی کہ کھانا ہے کام نہیں کرنا. پریشان ہو گیا میں، پیسہ نہیں بچ رہا. پیچھے سے بھی میرے سارے کپڑے تھے نا، سارے کپڑے نئے اچھے والے چھاننی ہو گئے. وہ تھا کپڑے، وہ ایک بیگ چھوڑ کے گیا تھا کوئی، یورپ سے کوئی بندہ آیا تھا تو وہ بیگ چھوڑ کے گیا تھا کوئی. تو شاہ صاحب نے نا دیکھا کہ اس نے کہا یار تم پہن لو. تو وہ بڑے مہنگے کپڑے تھے، وہ بڑے مہنگے کپڑے تھے. ویسے میں بھی اچھے پہنتا ہوں، یہ نہیں کہ میں برے پہنتا ہوں، میں بھی اچھے کوشش کرتا ہوں میں اچھا پہنوں. مین کے برانڈڈ پہنوں. برانڈڈ یہ ہے کہ مضبوط ہو، خراب نہ ہو جلدی سے. عام تو دوسرے دن خراب ہو جاتا ہے. تو وہ سارے میرے جوتے، سارے میرے کپڑے چھنی ہو گئے. ایسے لگے جیسے یعنی کہ نا مجھ سے گیا گزرا ہے ہی کوئی نہیں. تو ناصر تھا میرا دوست، اس کی شادی تھی پنینگ میں. اس نے کہا کہ آپ نے آنا ہے. میں نے کہا چلو آ جاؤں گا. لیکن اس نے جب فون کیا کہ ہم نے جانا ہے پنینگ بارات لے کے تو تم آ جاؤ، میں نے کہا بھائی میرے پاس ایک تو ٹائم ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں جو میں پہن کے آؤں. سارے چھانی ہوئے پڑے ہیں، نہ جوتا ہے نہ کپڑے. اس نے کہا نہیں تم آ جاؤ، میں تمہیں ساری چیزیں خود لے کے دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں، جو پیچھے میں نے کام دینا وہ کون کرے گا؟ پیچھے ایسا ہے ہی نہیں کوئی کام سنبھال لے. بہرحال میں نے اس کو ناراض کر لیا. ناراض ہوا میرے ساتھ، سارے گئے میں نہیں گیا. تو حالت میری یہ ہو گئی تھی. وہاں پہ ایک مجھے جمی ملا، کراچی کا تھا، اچھا لڑکا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں نا خربوزے نے دیکھ کے خربوزہ رنگ پھٹ جاتا ہے، وہ پنجابیوں نے دیکھ کے پھٹ گیا رنگ. بھی اور تھا یہ نوید تھا، وہ مجھ سے بھی زیادہ جان والا. تو 12 بجے کی جب ریسٹ ہوتی تھی نا، 12 بجے کی، تو یہ ایسے پڑا ہوتا تھا جیسے نا ان کے کھوتا پیا ہے. تو انڈونیشین لنگتے سی نا تو مینوں چھیڑتے ہوتے سی، کہتے سی یہ لا کے وے یہ زندہ ہے کہ مر گیا. تو مینوں غصہ چڑھتا سی کہ یار میں کہ ساڈے نالوں دوسرے ہی بھارے نکلے، الٹا گلاں کروانے پہ. یہ بات تھی. یعنی کہ میں تھوڑا اگریسو ہوتا ہے، میں یار کو تھوڑا یا کر لیا کرو. ایویں پیا ہونا مینوں خود ترس آتا تیرے تے، جی میں تیرے تے ظلم کر رہا. اگر نہیں ہوتا تو بھائی نہیں ہوتا. ان سے یہ کام ہونے والا بھی نہیں تھا. بہرحال انہوں نے کوشش کی. وہ امجد بھی گیا میرے پاس، جن کو میں لے کے گیا تھا کبھی ویلڈنگ کا کام کرنا ہے. جب اس نے دیکھا نا اتنا کام کر کے کمانا پیسہ، یہ بھی بھاگ گیا. یہ سارے وہ لوگ ہیں، ساتھ نہیں دیا، بھاگ گیا. آیا دیکھا، ایک پنینگ سے آیا دیکھنے کام. جب اس نے دیکھا نا یہاں پہ تو کام کر کے پیسہ کمانا پڑتا ہے، وہ بھی بھاگ گیا. وہ تھا ادھر حاجی اسلم دا منڈا کی ہے جڑا جو وکیل ہے، وہ جانتا ہے اسے، وہ اس کے پاس جاتا تھا. وہ میرے پاس آیا، وہ بھی وعدہ کر گیا، میرے ساتھ آیا نہیں. بہرحال جیسے تیسے میرے ذہن میں ایک تھا کہ ان کو زیادہ اچھا کھلاؤں. کھلانے میں میں اب بلی نے کتنی خدمت کری تھی. تو یہ اس طرح کوئی انسان بھی ہے تو میں اچھا اس کو کھلاتا ہوں. جو خود کھاتا ہوں وہی کھلاتا ہوں، اس کو بھی اچھا لگتا ہے. تو بلڈ پریشر کا میں مریض ہو چکا تھا بالکل. اور مجھے اتنا غصہ آتا تھا اس وقت کہ میرا دل کرتا تھا کہ جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں نا، میں پیچھے مڑا تو انہوں نے سیدھی ٹکر ہی مار دیں. لیکن میں برداشت کرتا تھا، یار کیا کروں. بہرحال 2 مہینے لنگ گئے، کوئی راستہ نہ رہ گیا. پھر کیا ہوا، میرے پاس مجید بنگالی آیا. اس نے ہی مجھے یہ ٹھیکہ لے کے دیا تھا. اس نے کہا کہ میں تمہیں بندے دیتا ہوں. میں نے کہا لے آؤ. وہ 8 بندے لے آیا، 7-8 بندے، وہ سارے انڈین. اب اس نے ایک شرط رکھ دی. اس نے کہا یا تو سارے رکھنے پڑیں گے تمہیں، آدھے نہیں. اگر چاہیے تو لے لو، سارے رکھنے پڑیں گے. یہ نہیں کہ 2 رکھ لاں، 2 نہیں. اب میرے پاس 5 تو پہلے ہی تھے.
میں نے ساتھ رکھ لیا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ دینے والا ہے۔ اب وہ جگہ چھوٹی تھی، تھوڑی تھی وہ جگہ تھوڑی تھی، تو یہ میں نے ان کو سلا دیا، میں نے کہا آپ سو جاؤ۔ میں ساری رات باہر ایک بینچ تھا وہاں پہ بیٹھ کے دن ہونے کا انتظار کرتا رہا، سوچتا رہا کہ یہ اب 7-12 جانے ہیں میرے، 13واں میں تھا۔ میں نے کہا اب یہ میرے ذمہ لگی ہوئی ہے، کیا کروں گا؟ پہلے بھی ایسے ہی ہے، یہ پردیس میں آئے ہوئے ہیں، بھی اگے تو 5 سے انہیں اتنے ہو گئے۔ اب یہ میں نے پھر بھی نا سویا نہیں، میں نے ان کو سلا دیا، میں نے کہا یہ فریش ہو کے اٹھے، میں تو بعد میں بھی سو جاؤں گا، ریسٹ کر لوں گا، بندے زیادہ ہیں۔ تو صبح ہی میں سائڈ پہ لے کے گیا سب کو، وہاں پہ انہوں نے کام وغیرہ دیکھا۔ وہاں پہ تھا ایک شنکر تھا اور ایک پٹھان تھا، کیا نام تھا اس کا، نام بھول گیا ہوں میں۔ دونوں بڑے پکے دوست تھے، بڑی پکی دوستی تھی ان کی، اور کھانے پکانے کا بھی ان کو بڑا شوق تھا۔ انہوں نے مجھے ایک بات کہی، اس نے کہا باس جب اس نے مجھے باس کہا نا مجھے غصہ لگا، مجھے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے باس کہتے ہی نا تو میں نے غصہ لگتا ہی کہ میں چھیڑ رہے ہیں، کیونکہ میری حالت ہی نہیں تھی وہ۔ اس نے کہا یار باس، میں نے کہا یار یہ مت کہہ، تو مجھ کو کوئی شعور کہہ لے، یہ مت کہہ۔ اس نے کہا نہیں یار آپ باس ہو، لیکن آپ میری بات سنیں، آپ آرام کریں، ہم جانیں اور اپنا ہمارا کام جانیں۔ آپ آئیں 2-4 گھنٹے بعد، جو پیس آپ کو پسند نہیں ہے یا جو خراب ہے وہ چپ کر کے آپ اٹھا کے نا سائڈ پہ رکھ جائیں، ہم اس کو ریپیئر کر دیا کریں گے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک۔ اب وہ ایسے ہی ہوا، میں نے 2-3 گھنٹے بعد جانا، دیکھنا 1-2 پیس جو خراب تھے وہ انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کر لیا اپنی، کیسے کہ جو کاریگر تھے انہوں نے، ان کی اتفاق میں برکت ہوتی ہے نا، تو انہوں نے کر لیا۔ اب میں تھوڑا آسان ہوا، اب مجھے پتہ چلا کہ مجھے 2% بچ جائے گا، چلو کچھ تو آئے گا۔ اس مہینے مجھے پہلی دفعہ پیسے بچے، تو میں گیا سوگو، جاپانی پلازا ہے وہاں پہ جلال مسجد دنیا، میں نے وہ نا اپنے سارے کپڑے لیے پہلے کہ میں کم از کم اپنی حالت تو بدلوں، اینک لی، ٹوپی لی، بڑے برانڈڈ قسم کی، اور ساتھ میں انہوں نے مجھے کرسی رکھ دی، انہوں نے کہا باس آپ یہاں پہ بیٹھا کریں، تو میں نے اینک لگا لی کالی، کیونکہ مجھے لشکارے نہ پہن وہ سمت۔ اب وہ دوسرے لوگ تھے وہ دیکھ کے حیران کہ یار یہ کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ کہ ایسا اس کا چلے گا کام، کہ یہ باس بن کے بیٹھے گا۔ میرے جو باس تھے نا وہ بڑے خوش ہوتے تھے اور ساتھ میں ہنستے تھے، بڑا ہنستے تھے، کیسے ہنستے تھے کہ بھی دیکھ، ہمیں بھی یقین نہیں تھا، ہنستے تھے وہ، اور ان کو بھی چھیڑتے تھے انڈونیشین کو، دیکھ لو، اور وہ خوش ہوئے۔ لیکن پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا، 2 مہینے چلا، اس کے بعد پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی، اس فیکٹری میں کام آنا بند ہو گیا۔ میں نے 1 مہینہ 2 مہینہ وہاں پہ ایک بندہ بھی رکھا کہ چلو پتہ چلے کہ کام آیا ہے یا چلا ہے کہ نہیں چلا، بہرحال وہ کام نہیں چلا، بند ہو گیا وہ کام۔ سنا یہ ہے کہ وہ پیچھے سے آنے شروع ہو گئے، چائنا سے وہ بائی شپ آ جاتے ہیں، وہاں پہ سستے ملتے ہیں۔ بہرحال پھر مجھے واپس شاہ صاحب کے پاس جانا پڑا، واپس شاہ صاحب کے ساتھ بات ہوتی رہتی تھی، وہ میری خبر رکھتا ہوتا تھا، یہ تو نہیں ہے چھوڑتا نہیں تھا مجھے وہ، یہ میں نہیں اسے چھوڑا ہے، میں بغیر بتائے اس کو آیا، کیونکہ اگر میں اس کو بتا کے آتا تو وہ مجھے جانے ہی نہیں دیتا۔ اللہ حافظ۔